بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے میں ہوں علی رضا الوی، اور آج جس شخصیت کو میں نے اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے وہ راولپنڈی کی معروف شاعرہ 51 ایوارڈ حاصل کر چکی ہیں، نیشنل اور انٹرنیشنل ایوارڈ، جس میں مدر ٹریسا ایوارڈ ہے، بدھا ایوارڈ ہے، آئنسٹائن ایوارڈ ہے، اور پتہ نہیں کون کون سے ایوارڈ ہیں. بہت سارے ایوارڈ حاصل کیے ہیں. یاران وطن نام کے میگزین میں اور نوائے وقت میں مستقل کالم لکھتی رہی ہیں بڑا عرصہ. اور آپ کی شناخت جو ہے وہ شاعرہ کی ہے، ایک بہت بڑی معروف شاعرہ. اپنے دور میں ان کو بہت پڑھا جاتا رہا ہے، اور ابھی ہمارے ساتھ یہ موجود ہیں، اور ابھی بھی بہت ان کو پسند کیا جاتا ہے. ان کی بہت سارے اشعار جو ہیں وہ مشہور ہو چکے ہیں. لیکن ان کا ایک المیہ یہ ہے کہ انہیں کنوارا نہیں ملا، اس لیے انہوں نے شادی نہیں کی. اور ان کی ایک مزاحیہ کتاب کا نام بھی ہے کنوارا نہیں ملا، اس لیے کیونکہ غیر شادی شدہ تو بہت سارے مل جاتے ہیں، کنوارے کم ملتے ہیں. تو ان سے پوچھیں گے کہ کیا وجہ ہے کہ آپ نے شادی کیوں نہیں کی، اور آپ نے اپنی کتاب کا نام ایسے کیوں رکھا. تو جناب رخسانہ نازی صاحبہ، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. جی السلام علیکم. آپ نے مجھے مدعو کیا، میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں. اتنے نامور آپ صحافی ہیں، رائٹر ہیں، تو اینکر ہیں، اور آپ کے اس پروگرام میں آنا میرے لیے آنر کی بات ہے. بہت شکریہ، آپ کا آنا میرے لیے عزت کا باعث. تو شاعری کب سے شروع کی، کیا وجہ تھی، کس چیز نے؟ کہتے ہیں کہ جی عموماً لوگ کہتے ہیں جی شاعر تو وہ لوگ آتے ہیں جن کا دل ٹوٹ جاتا ہے، کوئی محبت ہو جاتی ہے، کوئی ایسا، کوئی واقعی یہ وجہ ہوتی ہے یا کوئی اور وجوہات ہوتی ہے؟ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. شاعری جو آپ کے اندر ہوتی ہے. تو میں میٹرک میں جب پڑھ رہی تھی تو ہمارے اسکول میں ضمیر جعفری صاحب آئے، تو میں نے ایک شعر لکھا. تو میں نے کہا سر یہ دیکھیں کہ کیا میں شاعرہ بن سکتی ہوں. تو انہوں نے کہا کہ آپ پیدا ہو چکی ہیں، شاعر پیدا ہوتا ہے، بنتا نہیں اور بنایا نہیں جاتا. بہت اچھے. تو میں نے ان کو وہ شعر سنایا، تو اس میں تھوڑی سی تھی جو انہوں نے مجھے ٹھیک کر کے دیا، اور وہ میرا پہلا شعر تھا. کون سا شعر تھا وہ تھا کہ تمہیں کیوں رنج ہے جدائی کا، تمہیں کیوں رنج ہے جدائی کا، تم بھلا کیوں اداس رہتے ہو، ہم جہاں بھی رہیں تمہارے ہیں، تم تو شرک کے پاس رہتے ہو. واہ 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 واہ. تو یہ میرا پہلا شعر تھا جو میں نے اس دور میں لکھا. تو پھر آگے اندر تھی شاعری، اور میں نثر بھی لکھتی تھی، لیکن یہ کہ وہ ہمت نہیں ہوتی تھی کہ کسی کو دکھایا جائے یا کیسے. پھر اس کے بعد نیشنل سینٹر شروع ہوا، تو وہاں پہ میٹرک کے اسٹوڈنٹ جایا کرتے تھے، وہاں پروگرامز ہوتے تھے، مشاعرے بھی ہوتے تھے. پھر میں نے وہاں باقاعدہ مشاعرے پڑھنے شروع کر دیے. بہت اچھے. اچھا، یہ علم و ادب کے لیے، بہرحال پھر بھی شاعری کے لیے میری خواہش ہوگی کہ ہم بالکل سچی باتیں کریں. سچی بات بہت اپیل کرتی ہے معاشرے میں. کبھی زندگی میں عشق ہوا؟ عشق تو ابھی تک نہیں ہوا. کوئی دل کو اچھا ہی نہیں لگا، ورنہ میں شادی کر لیتی اس سے. محبت بھی نہیں؟ محبت نہیں ہوئی. لیکن ایک میرے اندر یہ کوئی فرق ہے محبت اور عشق میں؟ محبت عشق تو آپ حدیں کراس کر جاتی ہے، اور محبت بار بار ہو سکتی ہے. ہاں، یہ آپ کی کتاب کا بھی نام ہے کہ محبت بار بار ہو سکتی ہے. آپ سے کوئی بچھڑ جائے. اچھا، لوگ تو کہتے ہیں کہ بس ایک دفعہ ہو جائے اور اسی کی پوجا کرتے رہیں ساری زندگی. نہیں، ایک دفعہ نہیں ہوتی. مرد بھی دیکھ لیں، ایک کو چھوڑ کے دوسری کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اس سے بھی محبت ہو جاتی ہے. تیسری بار بھی ہو جاتی ہے. تیسری بار عورتوں کو بھی ہو جاتی ہے. عورتوں کو تو ہر بار ہی ہو جاتی ہے آج کل. اچھا، آج کل کیونکہ جب وہ کسی امیر مرد کو دیکھتی ہیں تو انہیں محبت بھی امیر مرد سے ہوتی ہے. خوبصورت، جتنا مرضی خوبصورت لڑکا ہو، غریب ہو، تو اس سے محبت نہیں ان کو. رخسانہ نازی صاحب، یہ محبت تو نہ ہوئی، یہ تو پھر تجارت ہوئی نا. بس اس تجارت کا نام محبت ہے. اچھا، یہ تو پھر کاروبار ہے محبت. اسے کہہ لیں کہ یہ محبت کا کاروبار ہے، محبت نہیں ہے. بس آج کل تو کاروبار ہی کیا جاتا ہے. آپ کو کہیں لگتا ہے سچی محبت نظر آتی ہے آپ کو؟ میرا خیال ہے لوگ کرتے ہیں. نہیں، لوگ جو کرتے ہیں وہ محبت نہیں ہوتی، محبت ہو جاتی ہے. نہیں، میرا کرنے کے تحت کی جاتی ہے. آپ نے بہت خوبصورت شاعرانہ، کیا زبردست مزہ آیا آپ کی بات کا. لیکن جب ہو گئی، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی سے ہو گئی، تو پھر وہ چلتی رہتی ہے. اس کی ہر بات اچھی لگتی ہے، اس کی ناراضگیاں بھی اچھی لگتی ہیں، اس کی خوشیاں بھی اچھی لگتی ہیں. پھر انسان اس کردار میں ڈھل جاتا ہے، اس کے ساتھ چلتا ہے. وہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ محبت ہو جائے جب، لیکن
اس وقت تک آپ کو اچھی لگتی ہے جب تک آپ اس لڑکی کو یا اس لڑکے کو آپ چاہ رہے ہوتے ہیں. لیکن رضا صاحب عموماً آپ محبتیں ہوتی نہیں ہیں. میں نے دیکھا کہ لوگ بڑی جلدی چھوڑ دیتے ہیں ایک دوسرے کو. مینجمنٹ ہوتی ہے. بالکل لو مینجمنٹ. ہاں وہ پہلا دور تھا جس میں لوگ سچی محبتیں کرتے تھے. آج کل آپ دیکھیں نا اتنی طلاقیں کیوں ہوتی ہیں. محبت سے شادی ہوتی ہے پھر طلاق کیوں ہو جاتی ہے. تو اس کی ریزن یہ کہ وہ اصل والی محبت نہیں ہوتی. مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہوگی. ہاں مس انڈرسٹینڈنگ. خواب ہوتے ہوں گے جو ٹوٹ جاتے ہوں گے. خواب لڑکیوں کے تو بہت خواب ہوتے ہیں, عورت کے تو بہت خواب ہوتے ہیں, اور وہ جب اس کے پورے نہیں ہوتے محبت سے پہلے بہت سارے دعوے کرتے ہیں. محبوب کہتا ہے جی چاند آپ کے قدموں میں لا دیں گے, تارے توڑ کے لا دیں گے. تو وہ شادی کے بعد کچھ پریکٹیکل. اچھا میں نے آج تک کسی کو یہ نہیں کہا کہ میں آپ کے لیے آسمان سے تارے توڑ کے لاؤں گا. میں نے جب بھی جس کو کہا میں نے اتنا ہی کہا آپ کی راہوں میں پھول بچھا دوں گا, کیونکہ پھول لا کے بچھانا آسان ہے, آسمان پر ہاتھ نہیں پہنچ سکتا کہ جا کے تارے توڑ لے. نہیں وہ ٹھیک کہتے ہیں, پھول تو آپ کو دینے پڑیں گے, وہ بھی بڑے مہنگے ہو گئے ہیں اس مہنگائی میں. لیکن تارے انہوں نے لا کے دینے نہیں ہوتے, اس لیے وہ کہہ دیتے ہیں تارے توڑ کے لے آؤں گا. اچھا تو بہرحال یہ بات ایسے ہم بے وجہ نہیں کر رہے تھے, کیونکہ ان کی کتابوں کے نام ہیں کنوارا نہیں ملا, مزاحیہ ہے, رت جگے اور تشنا لب. یہ تینوں شاعری کے مجموعے ہیں, اور نثر کے جو مجموعے ہیں تھوڑی سی بے وفائی, بہت زیادہ نہیں, تھوڑی سی بے وفائی, مطلب تھوڑی سی بے وفائی چلے گی, پوچھیں گے چلے گی کہ نہیں چلے گی. اور پھر پگھلتے موتی یہ بھی ان کا نثری مجموعہ ہے, اور درد کی زنجیر یہ بھی ان کا نثری مجموعہ ہے. اور ایک جو زیر طبع ہے وہ ہے محبت بار بار ہوتی ہے. آپ کہہ رہی ہیں ایک بار بھی نہیں ہوئی, تو پھر آپ اس کو فیلنگ کیسے بیان کریں گی؟ آپ کو ایک بار نہیں ہوئی وہ کیسے بتائے گی کہ بار بار ہو سکتی ہے؟ دیکھیے جو آپ کے اندر ایک چیز ہوتی ہے نا, ساری فیلنگ نہیں ہوتی. آپ جب کوئی محبت کہیں بھی ہوتی ہے تو آپ کے تصور میں بھی ایک آئیڈیل محبوب ہوتا ہے آپ کا, اس سے بھی آپ محبت کرتے ہیں. بہت اچھا. سپنوں میں آپ محبت کرتے ہیں. ہمیشہ کوئی راجکمار, ہمیشہ شاعروں کی شاعرات کی اس میں تو رہتا ہے کوئی راجکمار جو تصور میں ہوتا ہے. تو آپ ہم جسے چاہیں اس سے ہمیں محبت ہو بھی جائے تو وہ اس کو نہ ہوگی تو کیا فائدہ. یہ دو طرفہ کام, یہ دو طرفہ ٹو وے ٹریفک ہے, ون سائیڈڈ کام نہیں چلے گا. ون سائیڈڈ کام نہیں چلے گا. تو اس لیے محبت آج کل تو مجھے جتنے لوگ ملے شاعرات میں, شاعروں میں, ہر جگہ میں نے فنکاروں میں کہ محبت کہتے ہیں لیکن ان کو ہوتی نہیں ہے. اچھا تبھی میں نے اکثر کئی دفعہ خبروں میں بھی سنا ہے کہ لڑکی کے بھائیوں نے فلاں کو مارا. کئی صحافیوں کو میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ ان کے لڑکی کے بھائی مار جاتے ہیں, یا پتہ نہیں کون مارتا ہے, تو پتہ چلتا ہے کہ وہ لڑکی والے تھے. لڑکی والے ایسا ہوتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے, کیونکہ لوگ اب بڑے جو ہے وہ مادہ پرست ہو گئے ہیں. دیکھیے میں نے آپ سے پہلے جیسے عرض کیا کہ ابھی تو آپ غریب بندے سے محبت کر ہی نہیں سکتے. ویسے بھی اب مہنگائی ہے, اب تو سوچ کے محبت کرنا مہنگی ہوگی ہے. محبت بھی, محبت بہت مہنگی ہے. مائی گاڈ. ویسے بھی محبت جان لیتی ہے تو مہنگی ہوئی نا. ہاں جان لے تو جان تو دنیا کے سستا ترین کام ہے. اب تو خودکشیاں اتنی آسانی سے ہو رہی ہیں کہ یہاں اس دور میں خاص طور پہ زندگی کو مشکل کر دیا گیا ہے اور موت کو آسان کر دیا گیا ہے. لیکن یہ بات علیحدہ ہے کہ مرنے کے بعد نہ کفن کے پیسے ہیں نہ قبر کے پیسے ہوتے ہیں. اہل خانہ کے لیے بڑی مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں. جی لیکن بات زیادہ سنجیدہ ہو گئی. کوئی اپنا پسندیدہ, وہ اپنے پہلا شعر تو سنا دیا آپ کا پسندیدہ ترین شعر کون سا ہے؟ جی میری غزل ہے, پھر اگر آپ ضرور ارشاد. جی ایک دیا اور شب رہ گزراں رکھ دینا, ایک دیا اور شب رہ گزراں رکھ دینا, میرے سر کو بھی سرے نوکے سنا رکھ دینا, میرے ہمدم یہ میرا دل ہے کشادہ بے حد, غم جہاں سے بھی ملے اس کو یہاں رکھ دینا, روشنی شوق سے لے جاؤ گھروں میں لیکن میرے حصے میں چراغوں کا دھواں رکھ دینا, اور شوق سے بخیا گری کیجیے میرے ہونٹوں کی. لوگ بڑی پابندیاں لگاتے ہیں مجھ پہ, نازی یہ بولتی ہے, نازی بڑا بے باک بولتی ہے, تو لوگ بہت میرے ہونٹ سینا چاہتے ہیں. تو شوق سے بخیا گری کیجیے میرے ہونٹوں کی, مجھ کو آتا ہے نگاہوں میں زباں رکھ دینا. کیا بات ہے. اور شعر کہنا کوئی مشکل تو نہیں نازی, بس الفاظ مگر سوزے نہاں رکھ دینا. واہ 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 واہ, کیا کہنے. نازی نے کوئی آئین ٹوٹنے پہ ایک شعر کہا تھا اور سنا, اس کے بعد کچھ دل بھی ٹوٹ گئے اور کچھ بڑی تنقید ہوئی. وہ کیا شعر تھا؟ جی وہ جب یہ مشرف صاحب آئے تھے تو ماشاء اللہ لگا تھا. تو ایک ہمارا اسٹیل مل میں ایک پروگرام تھا, جنرل جاوید صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے اور لوگ بھی. تو وہاں میں نے ایک شعر پڑھا تھا جو میرے لیے بڑا مشکلوں میں مجھے ڈال گیا. تو وہ عرض ہے کہ ہم کو تخریب کار مت کہیے, ہم کو تخریب کار مت کہیے, جو بھی ٹوٹا ہے جوڑ دیتے ہیں,
ہم سے تو آئینہ ہی ٹوٹا تھا، لوگ آئین توڑ دیتے ہیں. تو اس پہ پھر میرے کالم بھی بند ہوئے، میری شاعری پہ بھی پابندیاں لگیں اور بہت کچھ ہوا. تو لیکن یہ آئین ہمارا جو بار بار ٹوٹتا ہے. ایک چھوٹی سی میں آپ سے بات عرض کروں کہ جب میں انڈیا ایک مشاعرے میں تھی تو وہاں مجھ سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ کے پاکستان میں آئین بہت ٹوٹتا ہے اور وہاں ہمارا آئین کبھی نہیں ٹوٹتا، ہمارے ملک نے کافی ترقی کر لی. تو اب مجھے کوئی جواب نہیں بن پا رہا تھا. تو میں نے ان سے کہا کہ ہم نا ذرا اپنے چینج چاہتے ہیں کہ چینج آئے، کوئی ہمارے ہر کسی چیز میں ایک جیسی جا رہی ہے جمہوریت سارا کچھ، تو ہم چینج کے لیے تبدیلی چاہتے ہیں بنیادی طور پہ کہ تبدیلی ہم چاہتے ہیں، تو پھر ہم تبدیلی کے لیے تجربات کرتے رہتے ہیں. تو ویسے بھی آئین میرا خیال ہے کوئی ریشمی ٹائپ کوئی چیز ہوتی ہے، سلکی ہاتھوں میں جیسے آتا ہے تو دڑم سے گرتا ہے پھر ٹوٹ جاتا ہے، پھر اس کی کرچیاں سنبھالتے ہیں. بڑے خوفزدہ ہیں، ہو سکتا ہے ابھی پھر ہمارا آئین اللہ پتہ نہیں، ہمارا ابھی بھی پتہ نہیں کہاں ہے آئین، ہمیں تو کہیں نظر نہیں آ رہا. تو خیر ہمارے وقت بھی آہستہ آہستہ خاتمے کی طرف ہے. شاعر کون کون سے پسند ہیں جن سے آپ نے کچھ مہمیز؟ ویسے تو جو ہم اپنی اس میں بکس میں پڑھتے تھے جب ہم اسٹوڈنٹ تھے، اس وقت علامہ اقبال کو پڑھتے تھے، غالب کو پڑھتے تھے، فیض کو پڑھتے تھے، سب کو پڑھتے تھے. لیکن جو مجھے ذاتی طور پہ شاعر پسند تھے وہ احمد فراز. میں ان کی شاعری سے بہت امپریس. احمد فراز کا کوئی پسندیدہ شعر؟ احمد فراز کا ابھی وہ تھا کہ سنا ہے لوگ اس کو آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں، یہ بات ہے تو اس کے شہر میں چل کے دیکھتے ہیں. کچھ اس طرح کی ان کی ابھی مجھے پوری طرح یاد نہیں آئیں گی ان کی غزلیں، لیکن بہت خوبصورت. ان کے ساتھ میں نے بہت مشاعرے پڑھے. سنا ہے اس کے لبوں سے پھول جھڑتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں. تو بہت خوبصورت ان کی شاعری. اور کوئی شعر کسی اور شاعر کا کوئی اور شاعر پسند؟ جی شاعر احمد فراز کے علاوہ؟ احمد فراز کے علاوہ بھی بہت سارے شاعر پسند تھے، لیکن مزاحیہ بھی تو میں نے شاعری کی ہے نا. تو مزاحیہ شاعری تو جیسے میری وہ بک آئی تھی تو اس کو بڑی پذیرائی ملی، قوارہ نہیں ملا. تو اس کی اگر آپ کہیں شعر کہیں یا پوری غزل سنا دیں؟ غزل سنا دیں، شعر سنا دیں جو آپ کو پسند ہے. تو یہ اس کا تھا کہ مجھ کو بے رنگ ہر ایک نظارہ ملا، ہر خوشی بے مزہ غم قرارہ ملا، گھر سے بھاگا ہوا وہ بیچارہ ملا، اور میں محبت میں ہر سو بھٹکتی رہی، آرزو تھی مری کی ہزارہ ملا. واہ، آرزو تھی مری کی ہزارہ ملا، اور اپنی منزل تلک وہ نہ پہنچا کبھی، جس کو بھینگی نظر کا اشارہ ملا. اور ہم محبت کے سودے میں مارے گئے، اس تجارت میں ہم کو خسارہ ملا. اور کیسے تکفیف ہوتی مرض میں میرے، چارہ گھر سے تو آلو بخارا ملا. اور نا خدا سے میرا مک مکاچب ہوا، تب کہیں جا کے نازی کنارہ ملا. واہ 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 واہ، کیا بات ہے، بہت اچھا. یہ تو ہم نے کمال کر دی. تھینک یو جی، بہت شکریہ. کوئی اور شعر اپنا پسندیدہ کوئی چیز؟ یہ ان لوگوں کے لیے جو اظہار محبت ہر لڑکی سے کرتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے کہ آنچ سینے میں دبائے رکھنا. ٹھیک ہے. آنچ سینے میں دبائے رکھنا، میری چاہت کو چھپائے رکھنا. واہ. میری الفت میں نہ رسوا ہونا، اپنا گھر بار بچائے رکھنا. واہ کیا بات ہے. واہ 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 واہ. وہ پروین شاکر یاد آ گئی. وہ کہتا ہے کہ بارش سنگ ملامت میں بھی وہ ہمراہ ہے، میں بھی بھیگوں خود بھی پاگل بھیگتا ہے ساتھ ساتھ. تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ بھائی بچا کے رہنا. اور وہ جو نے لیا کہ میں اپنے گھر سے اپنی گلی سے نکل کے اس کی گلی سے نکل کے اپنی گلی میں آن پڑا. ایک گلی کی بات تھی اور گلی گئی. شاید کوئی اس طرح کا کوئی آگے پیچھے شاید ہم کر رہے ہیں، لیکن اور کچھ مزید مطلب کچھ پڑھ دیجئے. ہاں کتابیں آپ کے سامنے ہیں، کوئی شاعری سنائے نا. ہم تو اپنی شاعری سننے کے لیے بیٹھے ہیں. اس میں تو پھر میری وہ کافی بڑی بے باک شاعری بھی بے باک ہی تو سننا چاہتے ہیں نا حضور. دیکھیے ہم انسانوں کو انسان سمجھتے ہیں اور انسان سمجھ کے پوز کرتے ہیں، خود بھی انسان رہنا چاہتے ہیں. یہاں مسائل یہ ہے کہ یہاں ہر شخص فرشتہ بننے کی کوشش کرتا ہے. فرشتوں کی مخلوق کہیں اور ہے. انسانوں میں غلطیاں بھی ہیں، پسندیدگیاں ہیں، ناراضگیاں ہیں، نفرتیں ہیں، خوشیاں ہیں، غمیاں ہیں، محبتیں ہیں، عشق ہیں، سب کچھ ہے، نیکیاں ہیں، گناہ ہیں. ہم پتہ نہیں کیوں اس روش میں ہیں کہ مجھے تو ویسے اس معاشرے میں کوئی گناہ گار ملا ہی نہیں اپنے سوا، یقین جانے سارے معصوم اور فرشتے ملتے ہیں. ہاں آج کل سارے معصوم اور فرشتے، آپ نے ٹھیک کہا. لیکن یہ جو بڑے بڑے سیاست دان ہیں، بڑے شاعر اور بڑے
سیاستدان. تو یہ اکثر جب میری تقریبات میں بہت منسٹر تھے, بہت اسکینڈل بنے, تو اس میں شیخ صاحب بھی تھے اور بھی تھے. تو بعد میں انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ کہیں چائے وغیرہ پی لیں. تو اس وقت میں نے یہ شعر کہا تھا کہ اس کو میرے بدن پہ تصرف کا شوق ہے. ہائے ہائے, اچھا. اس کو میرے بدن پہ تصرف کا شوق ہے, میری روح کے زخموں کو وہ جانتا نہیں. اللہ. چھپ کر ملوں تو میرے پاؤں بھی چوم لے, چھپ کر ملوں تو میرے پاؤں بھی چوم لے, محفل میں سامنا ہو تو پہچانتا نہیں. کیا نسائیت ہے, واہ واہ واہ. جب آپ ان کو باہر ملیں تو وہ آپ سے آنکھ نہیں ملائیں گے. ایک پیور ایک خاتون کی فیلنگز اس شعر میں آپ نے کمال کر دی. بہت اچھے. تو بس یہ کہ آپ اگر محبت کرتے ہیں نا, آپ کہتے ہیں محبت, تو یہ بڑی محبتیں جتاتے ہیں. آخری سوال جی. میری ٹیم کہہ رہی ہے کہ سر جی بند کر رہے ہیں آپ کام اس کو. میڈم کی باتیں تو بہت خوبصورت ہیں لیکن ہمارے پاس وقت. آپ کو تو کسی سے محبت نہیں ہوئی, آپ سے تو کسی کو ہوئی ہوگی. اتنی خوبصورت خاتون, وہ کھنڈر بتا رہے ہیں عمارت. اچھا, آپ نے مجھے کھنڈر بھی بنا. نہیں ویسے کہہ رہا ہوں کہ مطلب ایک خوبصورت خاتون رہی ہو اپنے دور میں, اور اس کو لوگوں نے بہت کہا, ہر مطلب کافی, جس میں سیاست دان بھی تھے, ادبی بھی تھے, بہت لوگوں نے اظہار بھی کیا, اور جس پہ میں نے لکھا بھی, اور بڑا وہ تبصرے ہوئے, اور لوگوں کے بارے میں نے لکھ بھی دیا کہ اندر سے یہ لوگ کیا ہیں. اچھا. ان کے چہرے بے نقاب کر دیے تھوڑے بہت, جس پہ پھر میرے لیے بڑی. ویسے آپ چاہیں تو ابھی بھی کر سکتی ہیں, نہ چاہیں تو مجبوری نہیں ہے. تو جتنی ہم ادب کی بات کرتے ہیں اتنی ہم بے ادب ہیں, ٹھیک ہے. اور اگر ہم کسی سے اصلاح بھی لیتے ہیں تو اصلاح لینی بڑی مشکل ہو جاتی ہے عورت کو, کہ پھر اتنے سارے ہاتھ جو پھروانے پڑتے ہیں وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ نہ آپ اس کو شائع کیجیے, اس کو کاٹ دیجیے گا. لیکن مجھے اب صرف اپنے ملک کی جو ہے وہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھے, پاکستان کو, اور جو ہمارے حالات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ٹھیک کرے. اور میں یہ بھی کہتی ہوں کہ جو ہم شاعر ہیں یا ادیب ہیں تو ہمارا فرض ہے کہ ہم سچ لکھیں, لیکن ہم سچ لکھتے تو ہیں لیکن ہم خود سچے لوگ نہیں ہیں. میں نے دیکھا بڑے بڑے ادیب شاعر اندر سے وہ منافق ہیں, سچے نہیں ہیں, لیکن لکھتے وہ سچ ہیں لیکن اس پہ شاعر اور ادیب منافق زیادہ ہیں. رخسانہ نازی صاحبہ کی بات آپ نے سنی, کہتی ہیں شاعر اور ادیب بہت زیادہ منافق ہیں, اور لکھنے والے بہت کچھ جو فیل کرتے ہیں لکھ نہیں پاتے, اور جو لکھتے ہیں وہ بعض اوقات جھوٹ ہوتا ہے اور حقائق کے ساتھ نہیں ہوتا. رخسانہ نازی صاحبہ بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ایک معروف شاعرہ کی شاعری, ان کی فیلنگز, ان کی شاعری کا پس منظر, ان کے حالات زندگی کے چھوٹا سا پہلو آپ کے سامنے پیش کیا. جتنے آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.